محبت تیری کشتی کے کھیویا سے لڑائی ہے، یہ آزادی کے نعروں کے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بڑی کی شاندار نظم۔ اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بڑی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ محبت تیری کشتی کے کھیویا سے لڑائی ہے، محبت تیری کشتی کے کھیویا سے لڑائی ہے، یہ آزادی کے نعروں کے گویا سے لڑائی ہے۔ ہمارے ملک کی گدی پہ یہ جو کنس بیٹھے ہیں، اب میری شاعری نہیں بلکہ میری ہمت کے لیے میرا ساتھ دیجیے گا۔ میں پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں آپ سے۔ محبت تیری کشتی کے کھیویا سے لڑائی ہے، ہمارے ملک کی گدی پہ یہ جو کنس بیٹھے ہیں، انہی کنسوں کی کلیگ کے کنہیا سے لڑائی ہے، انہی کنسوں کی کلیگ کے کنہیا سے لڑائی ہے۔ میرے بہت پیارے دوست منیش بھائی بیٹھے ہیں، میرا بہت چھوٹا بھائی دیپو بیٹھا ہے یہاں پر، میرے بہت اچھے دوست سیف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو۔ پچھلے 3 دن پہلے پیٹرول اور ڈیزل 3 روپے 2 روپے مہنگا ہو گیا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ عمران صاحب یہ کون سا نیا ٹیکس لاگو کیا گیا؟ میں نے کہا یہ وجے مالیہ ٹیکس ہے، 9000 کروڑ ہم ہی آپ سے تو وصولا جائے گا صاحب۔ میں پڑھتا ہوں کیسا اچھے دن کا وعدہ ہے صاحب۔ ادھر جینیو چل رہا تھا، روہت ویمولا کا مدعا چل رہا تھا، لیکن پورا دیش نہیں سمجھ پایا 1,25,000 کروڑ روپے کا قرض ادیوگ پتیوں کا ایسے چپکے سے معاف کر دیا صاحب نے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ دلی سے محض 40 کلومیٹر دور 35,000 کروڑ روپے کی سمپتی جلا کے راکھ کر دی جاٹوں نے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، صاحب چپ رہے، کوئی ٹویٹ بھی نہیں آیا۔ میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو، وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو، وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو۔ یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہو، یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہو، ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو، ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو۔ اور لہو کی بات کرتا ہے، کفن کی بات کرتا ہے، وہ کاروباریوں کے ساتھ دھن کی بات کرتا ہے، وہ کاروباریوں کے ساتھ دھن کی بات کرتا ہے۔ ہمارے ملک نے یہ شخص کیسا چن لیا یارو، وطن کی بات کرنی تھی تو من کی بات کرتا ہے، وطن کی بات کرنی تھی تو من کی بات کرتا ہے۔ پچھلے دنوں ابو دھابی گئے صاحب،
ابو دھابی گئے تو شیخ زاید مسجد میں بھی گئے، انور بھائی مسجد میں بھی گئے، یہاں ٹوپی تک سے پرہیز تھا، وہاں مسجد میں گئے۔ جب مسجد میں گئے تو میرے پرتاپ گڑھ کے ایک بزرگ نے اخبار میں خبر پڑھ کر کے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اب تو ابلیس تک مسجد میں چلا گیا، کم سے کم تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جایا کر۔ یہ بدلاؤ آیا ہے صاحب، چیزیں کیسے کیسے بدل رہی ہیں۔ فیکٹری کھلی ہے، ایک یونیورسٹی کھلی ہے جہاں سرٹیفکیٹ بانٹا جا رہا ہے، وہ طے کریں گے کہ آپ دیش دروہی ہیں یا آپ دیش بھکت ہیں۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں بہت چھوٹی سی 2.5 منٹ کی، اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں چونکہ ناظرین عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیث سے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور یوں ہر مومن میں بھلائی ہے۔ یاد رکھو جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرص کرو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کیا کرو اور ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ فائدہ انسان کا یوں کہنا اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا اس وقت منع ہے جبکہ اس کا استعمال کسی ایسے جملے میں ہو جس کا مقصد تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہو اور اپنی تدبیر پر ہی اعتماد ہو، اور یہ عقیدہ ہو کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس صورت میں شیطان کو تقدیر پر سے یقین ہٹانے کا موقع مل جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے 8 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور 10 سال تک خدمت کی۔ اس عرصہ میں جب کبھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہوا تو آپ نے مجھے کبھی اس پر ملامت نہیں فرمائی۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کبھی کسی نے کچھ کہا بھی تو آپ نے فرمایا رہنے دو، کچھ نہ کہو، کیونکہ اگر کسی نقصان کا ہونا مقدر ہوتا تو وہ ہو کر رہتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے، اے میرے رب اب یہ نطفہ ہے، اے میرے رب اب یہ جمع ہوا خون ہے، اے میرے رب اب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتہ اللہ تعالیٰ کو بچے کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے اس کے متعلق کیا لکھوں، لڑکا یا لڑکی، بدبخت یا نیک بخت، روزی کیا ہوگی، عمر کتنی ہوگی، چنانچہ ساری تفصیلات اسی وقت لکھ جاتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر جو اس آزمائش پر راضی رہا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو حفصہ رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے تم کو حقیقی ایمان کی لذت ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اس کا یقین نہ کر لو کہ جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے تم اس سے کسی طرح جھوٹ نہیں کر سکتے، اور جو تمہیں پیش نہیں آتا وہ تم پر آ ہی نہیں سکتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائی وہ قلم ہے، پھر اس کو حکم دیا لکھ۔ اس نے عرض کیا پروردگار کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا قیامت تک جس چیز کے لیے جو کچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس یقین کے علاوہ کسی دوسرے یقین پر مرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی 5 باتیں لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں، اس کی موت کا وقت، اس کا رزق، اس کی عمر، بدبخت ہے یا نیک بخت۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.